أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، اللہ الرحمن نے انسان کو بنانے کے بعد بچپن سے بڑھاپے تک کی جو منزلیں دی ہیں، ہر دور کا اپنا حسن ہے، اپنا جمال اور کمال ہے، اور ہر دور کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. میں آج انسانی زندگی کے اس مرحلے کو نہ آغاز سے چھیڑنا چاہتا ہوں نہ انتہا سے. بچپن مزے کا ہوتا ہے اور بڑھاپا اس سے بھی زیادہ مزے کا. بچپن کا مزہ تقریباً سارے چکھ چکے، بڑھاپے کا مزہ یہ صرف وہی جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس اعزاز سے نوازا ہے. لیکن جوانی جو یہاں تک پہنچا نہیں وہ سمجھتا نہیں، جس کے پاس ہے اسے سمجھ نہیں، اور جس سے یہ نکل گئی ہاتھ سے وہ اسے پانا چاہتا ہے مگر ملتی نہیں. یہ جوانی ہی ہے کہ جس نے دل کو دل سے ملایا اور دل کی دھڑکنیں تیز کر دی. یہ جوانی ہی ہے کہ جس نے ایک در سے اٹھا کے دوسرے در پہ جا کر کے بٹھا دیا. اکڑنے لگی تو پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند چلی گئی، اور جھکنے لگی تو وہاں جھک گئی جہاں شاید کوئی بھی نہیں جھکا تھا. کہنے والے نے کہا ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر ادب سے ملنے میں
کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کہ دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو احکام دیے ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ جوانوں کی جوانی کی تاروں کو چھیڑو، اور آپ نے چھیڑا، یا معشر الشباب۔ اس لفظ میں مزہ اتنا ہے کہ 70 سالہ بزرگ کو بھی آپ شباب کہہ دیں عربی میں تو وہ مست ہاتھی سے بھی تیز ہو جاتا ہے، موج ہی الگ ہے۔ محبوب نے کہا نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جوانوں نے کان کھڑے کر لیے۔ اسی طریقے سے اس جوانی کے تاروں کو چھیڑ کے ذرا انجام پہ بھی نظر ڈلوائی اور کہا کہ شباب کے بارے میں ایک سوال ہونے والا ہے، وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نے جوانی کو برباد کہاں کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا جوانی کو فنا کہاں کیا ہے، سوال یہ ہوگا کہ اس کو بوڑھا کہاں کیا ہے، بوسیدہ کہاں کیا ہے۔ ابلا یبلی کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو مشکل نہیں۔ میرے رب نے قرآن میں اس جوانی کی 11 بہاروں کو، اور جوانی میں مستانی، اور مستانی میں پھر دیوانگی، اور پھر اس میں عشق اور عاشقی، عاشقی 1 سے عاشقی 2 کی منزلیں، اور آگے بڑھتا ہوا یہ انسان، اس کی جو ہے نظریں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان کی طرف، یہ اس کو نچانے والی، جو کچھ مرضی کر لے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا سنبھل کے چل، یہ جس نے جوش دیا ہے نا وہ کہیں تیرا جوش کم نہ کر دے۔ بھائیو، قرآن نے اتنا خوبصورت ٹچ دیا، اور انشاءاللہ میرا یہ آج کا موضوع بزرگوں کے لیے دوہرا فائدہ مند ہے، جوانوں کے لیے تہرا اور بچوں کے لیے چہرا۔ آپ کہیں گے اکارہ کس کے لیے؟ وہ میرے لیے۔ اللہ تعالی نے جوانی کی عمر اور اس کے جوبن کے اوپر جو 11 چیزیں ملے تو جوانی بنتی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے وہ 11 چیزیں کون سی ہیں جو میرے اندر آ گئی ہیں اور میں جوان ہو گیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور انسان کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں؟ تایا جی سہون شریف ملنگ رہے، 70 سال کی عمر میں ملاقات ہوئی ان سے، ان کی 6ٹھی شادی تھی۔ میں نے کہا تایا جی اب تو ماشاءاللہ بہت کچھ مل گیا، داڑھی رکھ لیں۔ کہنے لگے بوڑھے ہوں گے بڈھے ہوں گے تو رکھ لیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ نہیں یقین آتا تو اپنی تائی اماں سے پوچھ لے۔ پھر 80 سال عمر ہو گئی، ہم تائی اماں کو ملنے کے لیے گئے، پھر میں نے وہی بات کہی کہ ابھی بھی موقع ہے، لوٹ آئیے۔ کہنے لگے نہیں، جو بات تو نے پہلے کہی تھی اس کا جواب بھی وہی ہے، میں رکھ لوں گا لیکن بوڑھا تو ہو جاؤں۔ وہ 11 چیزیں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اکٹھی ذکر کر دی۔ فرمایا والشمس، اے نوجوان، اے گبرو، اے پہلوان، اے صحت مند، تو ماں کو ماں نہیں جانتا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، گلی کے اندر نکل کے ڈولے دکھا کے، سینہ دکھا کے، اپنی باڈی اور لگنے والے پیک دکھا کے، اپنی نظروں کا جمال، حسن اور کمال دکھا کے بہت بگڑ رہا ہے اور میری حدود اور قیود سے نکل رہا ہے۔ یاد رکھ والشمس،
مجھے آسمان کے سورج کی قسم، اور قسم بمانا گواہی ہوتی ہے، آسمان کا سورج گواہ ہے۔ اللہ کیا مطلب، کیوں قسم اٹھائی ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھ تیرا بگاڑ کس لیے ہے؟ آج میں نوجوان سے بات کرتا ہوں، مسجد میں آ جا، اللہ کے گھر میں آ جا، ماں باپ کے قریب آ جا، عزیز و اقارب کو سمجھنے کی کوشش کر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آگے نبھا۔ وہ سامنے سے جواب دیتا ہے، ضد نہ کر رہا، بڑا ضدی، تو جٹاں دا ویر نہیں ویکھیا۔ بولتے ہیں نا، اور جوانی میں آ کے وہ کریم اور مکھن اور نرم نرم قومیں کہ جن کی ملائی کی کیفیت اور نرمی ہوتی تھی، وہ بھی رکشوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے لکھ رہی ہیں، ضد نہ کر ملک، آپ بڑا ضدی۔ یہ ملک ضدی نہیں، اس کی جوانی ضدی ہے۔ اس جوانی میں کیا ہے؟ جواب ملتا ہے، پاجی تسی اپنا کام کرو، میرے اندر بڑی گرمی جو مینوں نہ چھیڑیا جائے۔ اپنے کو اتنی بڑی گالی دے کے خود کو کہتا ہے، اور مسجد کا ماحول ہے، وگرنہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اللہ نے شیطان کے اقوال ذکر کر دیے قرآن میں، اس کو پڑھنا خیر خواہی کے لیے ثواب بن گیا۔ تو میں اپنے معاشرے کے وہ جملے کہ جو خود کو گالی دے کے برا کہہ کے ماں بہن سے جو ہے وہ ملا کر کے ایک کر کے ہم بولتے ہیں، کیا ہے؟ میرے اندر گرمی ہے، بڑا جوش ہے، بڑا جذبہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں والشمس، نہ بگڑ، نہ بگڑ۔ شمس تو اللہ نے بعد میں کہا، اسے کیا ہوا؟ علاقے کے اندر تھوڑا سا اللہ رتبہ دے دے، کلاس میں مانیٹر بن جائے، یہ کنٹرول ہونے والا نہیں، ٹاپر بن جائے، پہلے نمبر پہ آ جائے، کیا کہنا جی میرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تھوڑی سی چمڑی سفید دے دے، کیا کہنا میرے جیسا کوئی نہیں۔ نمایاں مقام ملا نہیں، یہ ہر رشتے سے گیا نہیں۔ تو نمایاں مقام مل جانا بگاڑ کا ایک سبب ہوتا ہے، اور خصوصاً اوپر سے جوانی کا تڑکا لگا ہوا ہو تو اللہ ہی معاف۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، نمایاں مقام دیا ہے، مت بگڑ۔ والشمس، آسمان کا سورج گواہ ہے، دیکھ کتنا نمایاں مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ستارے کتنے ہیں؟ کوئی نہیں گن سکا۔ ان ستاروں میں 3 ستارے اکٹھے ایک لائن میں ہوتے ہیں، جنہیں ترنگڑ کہتے ہیں۔ آج کل ذرا پچھلی رات میں آ رہے ہیں، یہ ایک لائن میں ترنگڑ درمیان والا تارا جو آج نظر آنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ انسٹرانومی کی دنیا مانتی ہے، علم فلکیات کے ماہرین اور ناسا کی سائنس گلیکسیز بولتی ہیں کہ یہ درمیان والا ستارہ 17 کروڑ سورج مل جائیں تو وہ پھر بھی بڑا ہے۔ 17 کروڑ سورج ملے، وہ درمیان والا چھوٹا ستارہ پھر بھی بڑا ہے۔ اللہ نے سورج کو نمایاں مقام دے دیا، حالانکہ اس سے بڑے بڑے جو ہے وہ پتہ نہیں اللہ کی کیا کیا مخلوقات پڑی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سورج کو آسمان پہ نمایاں مقام دے دیا، مگر وہ بگڑا نہیں، میرے اشاروں پہ چلتا ہے، میں نے جہاں رکھا ہے وہیں رہتا ہے۔ جب اس کو چڑھاتا ہوں تو چڑھتا ہے، بلندی پہ لاتا ہوں تو آتا ہے، جھکاتا ہوں تو جھک جاتا ہے، غروب کرتا ہوں تو غروب ہو جاتا ہے۔ والشمس، آسمان کا سورج گواہ ہے، بگڑنا ہوتا تو سورج بگڑتا۔ تجھے تو باپ 5ویں 6 نمبر کے اوپر چھوٹے بھائی کو ذرا کہہ دیتا ہے چل گھر دا کام تو سنبھالنا ہے، دوجیاں نو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ نہیں، آسمان کے سورج کو دیکھ۔ ہمارے یہاں کوئی پولیس میں بھرتی ہو جائے، کوئی انسپیکٹر لگ جائے، کوئی کسی عہدے پہ چلا جائے، اس کو کرسی مل جائے، نمایاں مقام مل جائے، وہ باپ کو باپ نہیں جانتا، ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اور اہلیہ کو اہلیہ نہیں مانتا، بچوں کو بچہ نہیں سمجھنے کو تیار۔ جو ہوں میں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تیری جوانی، یہ تیری مستانی، یہ اس کی دیوانگی ایسے نکالوں گا، کیا یاد کرے گا؟ لیکن پہلے سمجھا رہا ہوں، آسمان کے سورج کو دیکھ کے سبق سیکھا کر۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی آپ کیوں بگڑتے ہیں؟ یہ جوان گبرو، اس کی آنکھیں بڑی سرخ ہیں، اس کا بلڈ پریشر بڑا ہائی رہتا ہے، یہ بابا ہو گیا پر حالے تک تکتا ہے، بڑا گرم ہے، یہ بڑا جوش، بڑا جذبہ، خطیب شولہ بیان ہے، اور اس کی شولہ نوائیاں دیکھنے والی ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں وَضُحَاهَا، مجھے آسمان کے سورج کی دھوپ کی قسم، تپش کی قسم، اور اس کی روشنی اور ضوء اور اس کی ایک کرن کی قسم۔ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ دیکھ، سورج کی کرن میں وہ تپش ہے، آتشی شیشے میں رکھ کے دیکھ، کاغذ کو کپڑے کو جلا کر کے رکھ دے، لیکن ہم جس کرن کو جہاں بھیجتے ہیں وہ وہیں جاتی ہے، دائیں بائیں نہیں۔ تیری جوانی، جوانی کی گرمی، گرمی کے شعلے، شعلوں کی حدت، حدت کی شدت، شدت کی گرمیاں، آج تجھے جو ہے وہ لوگوں کو کچھ سمجھنے کو، نہ حقوق اللہ کی طرف، نہ حقوق العباد کی طرف، نہ اللہ کی بندگی کی طرف، نہ رب کے نظام کو سمجھنے کی طرف، تیرے اپنے سسٹم ہے، تیری اپنی گرمیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَضُحَاهَا، ذرا دیکھ، ہم تھوڑا سا مسئلہ لاتے ہیں، درمیان میں بادل کا ٹکڑا، اس کی روشنی کو جہاں حکم ہے وہیں جاتی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ڈیوٹی ہے تو وہاں بھی وہ جاتی ہے۔ انسان تجھے میں نے بنا کے تیری کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور خصوصاً نوجوان گبرو پہلوان اپنی گرمیاں نہ دکھا۔ ہم جب سورج کو گرہن کر دیتے ہیں تو گرہن تجھے بھی لگ سکتا ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، جوانوں کے اندر ماشاءاللہ تیسری خوبی جس سے جوانی حسن پکڑتی ہے، اور صحیح ٹائٹ معنوں میں جوان گبرو پہلوان کڑیل اور کڑچھل جو ہے یہ بنتا ہے کڑچھ جوان۔ ہاں، اس کی ایک شرط اور لوازمات میں یہ ہے کہ جوانی ہو، جوانی پہ روپ ہو، روپ، حسن، خوبصورتی۔ اور ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے ہمارے بیوٹی پارلرز کا جو دیہاتوں میں بھی کھل گئے، گلی گلی میں، محلے محلے میں کھل گئے، اور ایک سروے کے مطابق لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کو ماشاءاللہ حسن کی چارمنگ، مرد ہے یا عورت، میل ہے یا فیمیل، ماشاءاللہ دنیا ہماری نیچر سمجھ گئی ہے۔ پرفیوم ہے تو یہ میل کے لیے، یہ فیمیل کے لیے، کریم ہے تو یہ میل کے لیے، یہ فیمیل کے لیے، ہر چیز میل فیمیل کر کے جوڑے بنا کر کے دام بانٹ رہے، ہم لے رہے، لگا رہے۔ وہ دور کتنا اچھا تھا جو بالکل سادہ تھا، لیکن اس سادہ دور میں بھی میں نے دیکھا تھا تبت پہ لکھا ہوتا تھا کالے نو گورا کرے تے گورے نو چن ورگا۔ دنیا تب بھی لگا رہی تھی چاند بننے کے لیے، حسین بننے کے لیے، جمیل بننے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے، اور جب خوبصورتی رب نے دے دی پھر یہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور دنیا کا کتنا مان تران ہوتا ہے۔ کل پرسوں ہی ابھی مقابلہ جو تھا پوری دنیا کا، اس کے اندر فلپائن جیتا، ماشاءاللہ فلپائن جیت گیا۔ کیوں جیت گیا؟ کہ جناب لشکار ہی الگ ہے، حسن ہی الگ تھا، ایسا کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں سکا۔ میرے جیسا کون ہے؟ سب کو سائیڈ پہ کر دو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ویسے اللہ کرتا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہو جائے کسی گھر کے اندر ایک بہو آ جائے، باقی بیچاریاں کچھ ان کی شکل جو ہے وہ پوری سوری ہو، تو یہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھے گی۔ چار بھائیوں میں ایک کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جو ہے وہ خوبصورت بنا دے، باقیوں کو یہ انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر نہیں، اللہ فرماتے ہیں بگڑ مت۔ اگر حسن ملا ہے تو کوٹھوں پہ آباد مت ہو، حسن ملا ہے تو اپنے لائسنس لے کر کے اپنی عزت کو مت بیچ۔ یہ حسن میرا یہ نہیں ہونے دیتا، نماز کا ٹائم نہیں، اللہ کا دیا بڑا ہے، میں کما رہا ہوں، میں کما رہی ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، بگڑنا ہوتا تو میرا چاند بگڑتا۔ تیرے حسن کے لشکارے کہیں ایک گلی میں ہوں گے، ایک گھر میں ہوں گے، ایک محلے میں ہوں گے، ایک شہر میں ہوں گے، ایک تحصیل میں ہوں گے، کسی ایک ضلع میں ہوں گے، کہیں ایک صوبے تلک ہوں گے، کسی ایک ملک میں ہوں گے، یا میرے جو ہے جہانوں میں سے کسی ایک جہان میں ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں والقمر، میرے چاند کو دیکھ، 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں بھی کائنات ہے وہاں وہاں اس کے لشکارے ہیں، لیکن میں اس کو گھٹاؤں تو گھٹ جائے، ہلال بناؤں تو ہلال بنے، بڑھاؤں تو بڑھتا جائے، اور پھر بدر بناؤں تو بدر بنے، پھر اس کے بدر کو اور اس کے ہلال کو زوال دے کے پھر آگے بڑھاتا چلا جاؤں کمال کے بعد، اور کم کرتا چلا جاؤں وہ ہوتا چلا جائے۔ اور اس کے حسن کے لشکارے افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی ہیں، لیکن وہ میرے سے بگڑا نہیں، کبھی اکڑا نہیں، جہاں رکھتا ہوں وہیں رہتا ہے۔ نوجوان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ چند دن کی یہ جوانی، چند دن کی یہ چاندنی راتیں، تو اندھیر نگری بھول گیا ہے؟
تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں سمجھائیں، اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنیں، جہاں جہاں بھی یہ پیغام پہنچاؤ کہ ان وجہوں سے، ان بنیادوں کے اوپر بگڑنا یہ کمال نہیں۔ میں نے بڑے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آئی تو آج ان کی شکل، ان کے رنگ پہچانے نہیں جاتے۔ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا۔ کچھ لوگ دین کے قریب، حق کے قریب، شریعت کے قریب، حقوق کے قریب، والدین کی عزت کے قریب، اپنے عزیز و اقارب بڑوں کی عزت احترام اس طرف نہیں بڑھیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ جوانی کا کون سا رنگ؟ چوتھا رنگ۔ جوانی میں ایک چوتھا رنگ ہوتا ہے اور وہ ہے جلوے، جلوہ۔ یہ جلوہ بھی بندے کو کہیں کہیں نہیں رہنے دیتا۔ مولانا کو حلوے کا جلوہ، عورت کو زیور کا جلوہ، اور مرد کو مردانگی کا جلوہ، ماشاءاللہ کسان کو کھیت کا جلوہ، اور صنعت کار کو اپنی انڈسٹری کا جلوہ، سیاست دان کو عوام کا جلوہ۔ جلوے ہی جلوے، جلوے ہی جلوے۔ اور اگر کوئی کہہ لے باجی تسی کرو جو کچھ کرنا ہے، ساڈے کولوں اپنیاں تجلیاں، اپنے نور، اپنے معاملے، سارا کچھ، یہ تیرے جلوے، تجھے جلوے آج جینے نہیں دیتے، حق کے قریب آنے نہیں دیتے۔ آج تیرے پاس ماشاءاللہ بیوی کا جلوہ ہے، باپ اچھا نہیں لگتا، اہلیہ کا جلوہ ہے، ماں اچھی نہیں لگتی۔ آج تیرے پاس جو ہے ماشاءاللہ آج دولت کا، کمائی کا، کاروبار کا، ٹھیکیداری کا، آج تیرے پاس جاب کا، پیسے کمانے کا، لانے کا، جیبوں کو بھرنے کا، بینک اکاؤنٹ جو ہے بھرنے کا، یہ سارے جلوے ہیں۔ آج تجھے وہ بوڑھا باپ اچھا نہیں لگتا، اللہ کہتے ہیں نہیں، والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم میں دن کو گواہ بنا رہا ہوں۔ لوگوں، دن سے بڑھ کے جلوے کسی کے نہیں، تجلیاں کسی کی نہیں، اس سے بڑھ کر کے کائنات میں زیادہ روشنی، نور، حسن، جمال، کمال، جلوے اور کسی چیز کے نہیں ہیں۔ جوان اپنی جوانی کے جلووں میں، مالدار اپنے مال کے جلووں میں، دولت مند اپنی دولت کے جلوے اور نشے میں آ کر کے مت بگڑ، یہ چھن بھی سکتا ہے، تو بھی اسی مقام پہ جا سکتا ہے جہاں آج تیرا بوڑھا باپ کھڑا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، یہ دن ان پہ بھی تھا، یہ دن ان پہ بھی آیا تھا۔ اللہ نے بڑے سادے لفظوں میں سمجھا دیا۔ ہم تو رٹا لگا کے بھاگ جاتے ہیں نا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ رنگ گنتے جائیے گا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ پانچواں رنگ جوانی میں جو بڑا گوڑا، سنگنا، اور کی کہندے ہو، کاٹا تے گاڑا، بڑا تھک بھرا ہوتا ہے جوانی میں، اور وہ رنگ ہے جوانی کا اپنا ہی رنگ نکالتا ہے جب یہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا نشے میں۔ کون آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے ساغر کو خدا یاد نہیں، اور کبھی کہتا ہے وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ نشے کی دنیا۔ کون کون سے نشے؟ کوڑی کا نشہ۔ آپ کو کیا ہے باجی؟ تو انو نمازاں دا نشہ ہو، سانو کوڑی دا نشہ۔ آپ کو کیا نشہ لگا ہے؟ ہیروئن کا نشہ، پاؤڈر کا نشہ، افیم کا نشہ، فلاں چیز کا، چرس کا نشہ۔ یہ نشے ہی نشے، یہ تو نشے تھے ہی، اور بھی نشے ہیں۔ چدراہٹ کا نشہ، نمبرداری کا نشہ، کرسی کا نشہ، گھومنے والی چیئر کا نشہ، بہترین گاڑی کا نشہ، اونچی اونچی ماڑیوں کے نشے، یہ حکومت، سیادت، قیادت کے نشے۔ یہ نشے جو ہیں یہ نہیں جینے دیتے۔ میں نشے میں ہوں، مجھے نشے میں رہنے دو، مجھے مت چھیڑو، میرے نال پنگا مت لینا۔ ہاں نہ چھیڑ ملنگا نو، اسی ہاتھ پایا ہی پنگا نو۔ بہت کچھ بولتا ہے
اللہ کہتے ہیں نہیں، واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کے غشیان کی قسم، رات سے بڑھ کے تو کسی کا نشہ نہیں جو پوری کائنات کو ڈھانپ لیتی ہے، پوری کائنات کو ڈھانپے اور اس طریقے سے نشہ چڑھائے، اس طرح کور کرے پوری دنیا کو کہ ہر چیز اس کے اندر چھپ جائے. لیکن رب فرماتے ہیں مجھے رات کی قسم، رات کے لمحات کی قسم، ایک ایک لمحہ گواہ ہے. بڑھاتا ہوں تو بڑھتی جاتی ہے، گھٹاتا ہوں تو گھٹتی جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابھی پیچھے جو گزرا ہے 22 جون سب سے بڑا دن ہے. 22 جون سال کا سب سے بڑا دن. پھر اللہ اس کی بڑائی کے بعد اسے چھوٹا کرنے لگتے ہیں، دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، رات بڑھنے لگتی ہے، حتیٰ کہ 22 دسمبر دنیا کا سب سے چھوٹا دن سال کا اور رات سب سے لمبی ہوتی ہے. پھر اللہ الٹ چکر چلاتے ہیں اور یہ اس طریقے سے ان کا جو ہے تقلیب، ان کا انقلاب، ان کی چینج، ان کی تبدیلی، یہ قلب اللیل والنہار، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر رب کی مخلوق ہو کر کے اتنی بڑی پوری کائنات کے اوپر اس کے نشے اور جلوے. تجھے مجھے تو ایک علاقے میں نشہ کر کے کون دیکھ لے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہ کر نہ کر نہ کر، نہ بگڑ، نشے میں مت آ، نہیں تو تیرا نشہ کسی رات میں ختم کر دوں گا، دن نہیں چڑھے گا، پھر کیا کر لے گا؟ واللیل اذا یغشاہا والسماء. کچھ لوگوں کو اس وجہ سے بھی حق کی قربت، حقوق کی قربت، بڑوں کی عزت، احترام اور ادب، چھوٹوں سے شفقت، پیار اور محبت، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن رواداری، ان کو اخلاق، اخلاقیات، یہ درس اور دروس سمجھ نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ میرا قد بڑا لمبا ہے، ساری زندگی اللہ لمبا قد دے دینا، اسے چھوٹا بندہ ہی نہیں لگتا ہے، سب کو گٹھے کہتا پھرے گا، اشارے کرتا پھرے گا، اپنے آپ کو کہہ کر کے ماشاءاللہ میں تھلے کھلو کے اتنے جڑا انرجی سیور لا لینا. اور پھر جب رشتے کی باری آئے گی بابا کو کہے گا پاویں میاں والی جانا پوے، قد لمبا لبی، میرا لمبا قد ہے، میرے لیے سورے کوئی چنگے لبی جنہ دیا منجیاں لمیاں ہون، اے نہیں کہ میری ادیاں لتاں ڈاون تو تھلے ہون. لب و لہجے بدل جاتے ہیں. اونچا قد، اونچا گھرانہ، اونچا رتبہ، اونچا مقام. میرا گریڈ 22واں ہے، میں 16ویں گریڈ 17ویں گریڈ والے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے. یہ چکر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس چیز نے بھی ہمیں سدھرنے نہیں دیا. ہمارے گھر کا ماحول خراب، دفتروں کا ماحول خراب، اداروں کا ماحول خراب، انسٹیٹیوٹس کا ماحول خراب، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر اور سیاسی اور حکومتی اداروں کے اندر یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے. چھوٹا جو ہے وہ بیچارہ ساری عمر سلوٹ مارتے ہوئے تھک جاتا ہے اور آخر میں چیخ کے کہتا ہے رب چھوٹا نہ بڑھاؤں، کھوتا بنا دینو چنگا سے. یہ چھوٹا چھوٹا کر کے ہوٹل میں جائے گا، کیا کہے گا؟ نام لینا بھی گوارا، بیٹا کہنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اگر تیرا بیٹا یہاں کھڑا ہوتا اور یہی حالت اس کی ہوتی تو کیا، اوے چھوٹو، او چھوٹے، نہیں. اسے رب نے اگر چھوٹا کر دیا، تجھے بڑا کر دیا، تو اس کا معنی یہ نہیں مت بگڑ، اپنی جوانی، اپنا روب، اپنا دبدبا، اپنا ولولہ، اپنا تنتنا یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ. اللہ نے ایسے ہزاروں چہرے بنا بنا کے، جوانی دے دے کے، ان میں ہوا بھر بھر کے، ان کو مٹی کے اندر ملا کر کے راکھ کیا ہوا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. مگر یہ کیا کرے گا؟ اپنے باپ کے سامنے اکڑے گا. وڈا منڈا تھا تیرا میں ہی ہے نا، پھر تیرے سارے گراں دا مینوں پتا. ابا تیری کمزوریاں نو میں جاننا، میرے نہ سیدھا روی. ماں کو کہے گا، بڑی بیٹی ہے تو وہ بولے گی. اور چھوٹوں کے حقوق دبانے، لگانے، کرنے میں جہاں اس کا داؤ چلے گا یہ چلائے گا، یا چھوٹوں کا جو ہے ہاتھ چلے گا وہ اپنا کریں گے. جوانی مستانی ہوگی، بپھرا ہوا سانپ ہوگا، اژدہا بن جائے گا، ناگ بن جائے گا، لوگوں کو نگلنے لگے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں، والسماء، مجھے آسمان کی بلندیوں کی قسم، آسمان سے بلند تو تجھے کچھ نہیں دکھتا نا. اگر ایک دن کے لیے یہ چھت تیرے اوپر لے آیا نا ذرا نیچے،
وہ تور والوں کو ذرا دیکھ جن کے اوپر ہم نے تور کھڑا کیا تھا، اور پھر یوں ایک کانی آنکھ سے دیکھتے تھے اور ادھر نیچے دیکھتے تھے اپنے آپ کو، اور ساتھ میں کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے رب کو کہو ایک بار اٹھا لے، ہماری جوانی جوانی کی مستانی مستانی کی دیوانگی، ہماری قوتیں، ہماری ساری چیزیں، وہ بچھڑے اور بچھڑے سے عاشقی اور ہماری اس سے محبت، یہ ساری چیزیں ہم ختم کر کے بھول کر کے وہی کہیں گے وہی کریں گے جو رب مانگتا ہے، جو رب کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جب تھوڑا سا اوپر کیا پھر وہی بگڑے کے بگڑے۔ اللہ کہتے ہیں مت بگڑ، مجھے آسمان کی قسم تیرے اوپر ایک بار لا کر کے اس کی پلیٹ رکھ دینا، تیرا زندگی بھر کے لیے بنا ہوا کچومر دنیا نہیں دیکھ پائے۔ والسماء، کتنے حصے ہو گئے جوانی کے، کتنے رنگ ہو گئے پتہ نہیں، ڈنڈی مت ماریے گا، جتنے ہیں اتنے ہی رکھیے گا کیونکہ 11 میں نے پورے کرنے ہیں۔ والسماء وما بناها، جوانی کا ایک اور رنگ، آئی ایم بزی، نیٹ ورک مصروف ہے، میں مشغول ہوں۔ یہ اتنا بڑا بہانہ ہے کام کرنے کا۔ پاجی مسیتے آ جاؤ، یہ پاجی ویلے دا کام ہے، اسی ویلے دسے ہیں تم۔ ماں نے آواز دی بیٹا بات سنو، ماما میں نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ بیٹا بات سنو، باپ نے بلایا، بابا آپ کو پتا ہے میرا پیکج ہے، پھر میں ذرا بات کر رہا ہوں، میسجنگ ہو رہی ہے، میں ذرا چیٹ کر رہا ہوں۔ لگا ہے بولے میں بزی ہوں، مصروف ہوں۔ بھائی نے بلایا، دوست نے بلایا، کام میں مستقبل میں اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ ٹیچر نے بھی بلایا، میں بزی ہوں جی، آئی ایم بزی۔ یہ بزی ہونے کا بہانہ کب تک چلائے گا، کہاں تک چلائے گا؟ یہ اپنی جوانی میں داؤ یہ کب تک کھیلے گا؟ اللہ کہتے ہیں وما بناہا، پوری کائنات کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، میں ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن، ہر شان، میرے تصرفات، میرے معاملات، لین دین، دنیا سے تعلق ان کو نبھانا، کسی کو دینا، کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، کسی کو اٹھانا، کسی کو جگانا، کسی کو مروانا، میں کتنا مصروف ہوں۔ وما بناہا، اگر میں نے ایک پل کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں مصروف ہوں، تیرا بچے گا کہ کچھ نہیں۔ وما بناہا، جب تو پیدا ہوا تھا نا، تجھے بڑی ضرورت تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، اس وقت ماں کہہ دیتی تھا نا میں بزی ہوں، آج اس کو چھوڑ کے سال ہا سال نکل جاتا ہے، اگر وہ صرف 3 دن کہہ دیتی نا میں بزی ہوں، تیری ہڈیاں گل جاتی۔ اگر باپ کہہ دیتا نا میں مصروف ہوں، تیرے لیے کمانے کے لیے، تغاریاں اٹھانے کے لیے بہت دور چلا گیا تھا، منگلا سے یہاں آیا تھا، یہاں سے بیرون ملک چلا گیا تھا، تیری جوانی جب جوانی مستانی میں بدلی، تو ایسا دیوانہ ہو گیا، ایسا خپتی ہو گیا، بھول گیا سب کچھ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وما بنا، انہوں نے بھی تیرے بنانے میں بڑے وقت لگائے ہیں، ذرا سوچ آج تیرا دور۔ والارض، کچھ نوجوان اس وجہ سے بھی بگڑ جاتے ہیں، پاجی ساڈی کوئی قدر ہی کوئی نہیں، ساڈی ویلیو ہی کوئی نہیں، کی ہویا جو ماڑے ہیں تے ماڑا بگڑے نا، تیلا سمجھ کے لڑی نا۔ ٹھیک ہے لوکاں نا تیلا رکھیا ماڑی جان ہے، لیکن ماڑیا بگڑیا بھی بھڑا ہوندا ہے۔ ہاں ہاں تجھے کیا ہوا ہے بھائی، تو کیوں بگڑ گیا ہے؟ ایک اینکر پرسن پچھلی بڑی عید کے اوپر انٹرویو کرتی ہے بچوں کا کراچی میں، چوکوں چوراہوں پہ جیب کاٹنے والے لوگوں کے جو ہے چوریاں شوریاں دیگر معاملے کرنے والے چھوٹے موٹے کیسز، پوچھا کیا ہوا آپ عید کے دن گھر کیوں نہیں؟ ایک کا جواب تھا میرا دادا جدوں بولدا سی ادوں ہی آندا ہی تو تے ہے ہی حرامدا۔ دوسرے نے کہا میرا بابا جب بھی بولتا تھا مجھے کہتا تھا تو تے ہے ہی پرلے درجے دا چڈو، تینوں تو ککھ دا پتہ ہی نہیں۔ ماں بولتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی جا اے دے نالوں تو میں کوئی پاتھی جم لیندی تھی، وہ چنگا سی۔ بھائی بولتا تھا تو کہتا تھا جمے آئے کہ اگے ہیں، مسئلے ہی مسئلے، مسائل ہی مسائل، سارے حقیر جانتے تھے، کوئی ویلیو نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ہمیں ڈی ویلیو کیا ہے، ہم اب انہیں دکھائیں گے کہ ہم کچھ ہیں۔ حکومت کے ساتھ یہی لڑائی ہے نا ہمارے نوجوانوں کی، پاجی اسی کلاشن کو افتان چکی ہے، سانو بروئی گور رکھے ہے،
ساڑی ویلیو کو نہیں. میں اٹھے گیا, میں نے انٹرویو دیا, میں نے یہ کیا, مجھے جو ہے کچھ نہیں ملا, تو اب میں یہ کروں گا, میں دکھاؤں گا میں کیا ہوں. میں بگڑ گیا, اور بگڑا ہوا جو ہے ماشاءاللہ پھر ان سے کنٹرول نہیں ہو پاؤں گا. اللہ کہتے ہیں والارض, مجھے زمین کی قسم, زمین سے بڑھ کر کے تو میں نے کسی چیز کو نہیں گرایا. یہ تیرے قدموں کے نیچے کمی بن کے, کمین بن کے, بری بن کے, تو اس پہ چاہے تو تھوک دے, چاہے تو پیشاب کرے, چاہے تو پخانہ کر دے, چاہے تو کوڑے ڈال دے, غلاظتیں ڈال دے, یہ تیرے پاؤں کے نیچے کبھی اس وجہ سے سرکی کہ تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے. والارض, یہ زمین تیرے قدموں کے نیچے رہ کے, امن جعل الارض قرارا, جب بھی تجھے دے گی تو قرار دے گی, سکون دے گی, چین دے گی, آرام دے گی. اگر ماں باپ نے ایسا کچھ کر لیا بڑوں نے تو یہ مت کر. وما تحاہا, مجھے زمین کو نیچے تیرے قدموں کے کرنے والے رب کی قسم, کہیں ایسے نہ ہو بگڑے کہ کسی دن میں زمین کو کہوں تو اوپر آ جا, تجھے کہوں نیچے چلا جا. ایسے نہ کر. والارض وما تحاہا ونفس, 10واں رنگ نفس. یہ ہمیں نفس بھی نہیں جینے دیتا. میری 72 اسٹوڈنٹس کی کلاس تھی, پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں بلیک بورڈ کے اوپر تیر دل بنایا ہوا, دل میں تیر لگایا ہوا, اور نیچے لکھا ہوا ILU. میں نے کلاس سے پوچھا بھائی یہ کس نے لکھا ہے, بڑا مزے کا ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا جو ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ ہے. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا, اپریشیٹ کیا میں نے, ماشاءاللہ سارے سر جھکا کے بیٹھے. بھائی کیا ہوا ہے؟ نیچے جو آپ نے لکھا ہوا ہے جگری یار. تو اٹھے کون ہے؟ اب کوئی بھی سر نہیں اٹھا رہا, پوری کلاس کھڑی کر لی. میں نے کہا سب کو بٹھا دیتا ہوں, صرف اتنا بتا دو کہ جگر کہتے کس کو ہیں. یہ میرا سٹف ہے, یہ میرا نوجوان ہے, نوجوان کی جوانی کا سٹف ہے, اور یہ اس کی حقیقت ہے. یہ اس کی حقیقت ایسی ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, 72 سٹوڈنٹ میں سے کسی ایک بھی طالب علم کو پتا نہیں تھا جگر کہتے کس کو ہیں اور اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے, اس کی شکل کیسی ہوتی ہے. میں نے کہا اپنے ماں باپ سے پوچھ کے آنا. پھر اگلے دن آئے اور شرمندہ ہوئے, استاد جی سانو پتہ ہی نہیں لگا, یہ تو وہی کلیجی ہے جڑی اسی گھر کھانے ہیں. حالت ہماری یہ ہوتی ہے, نفس نفس نفس. اتنا یاد ہے, اللہ کہتے ہیں اپنے نفس کے اوپر مان تران نہ کر, کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن نفسا نفسی میں ڈال دوں. آج اس نفس کی بنیاد پہ تجھے کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا. باپ قریب ہونا تو انہوں کہندا ذرا پرے ہو کے بے بڈھیا تیرے جو بو ہوندی ہے. یہ بھی وقت ہے. ماں کو کیا کہے گا, گلے ملنے لگی, ماں جی ایک تو تسی نہاندے نہیں, ایک تانوں یہ بھی بڑا چاہ جفیاں پاؤنیاں, ذرا پیچھے رہو. ہائے, اللہ کہتے ہیں وہ نفس آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے, بیٹھ کر کے, اپنے چہرے کو دیکھ کے, گالوں کو دیکھ کے, آنکھوں کا حسن جمال دیکھ کے, اور ان میں لگے ہوئے لینس دیکھ کے, اپنے بال بالوں کی جو ہے زلفوں کو دیکھ کے, ہاتھ ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ کے, اپنے رنگ اور ڈھنگ کو دیکھ کے, اپنے نفس پہ مان تران کرنے والے مت بگڑ. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, یہ نوک پلک میں نے سنواری ہے, کسی دن ایسے نہ کر دوں کہ گاڑی پہ ہو, تیز ہو, نفسا نفسی میں ہو, میں ہوں, اور جو ہے فاسٹ میوزک لگا ہوا ہو, تو جا رہا ہو, اور تیرے رستے ہوں موٹر وے ہو, اور دوسری طرف سے کوئی ایسی چیز یا تیری ہی گاڑی کو گھما کے آپس میں ٹکرا کے ایسا پٹاخہ دلواؤں کہ پھر تیرا ایسا سینڈوچ بنے کہ تیری شکل بھی نہ پہچانی جائے, DNA ٹیسٹ کرتے پھریں اور پھر پتہ نہ چلے کہ یہ نسل کس کی ہے, یہ نطفہ کس کا ہے, یہ اولاد کس کی ہے. سنبھل جا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اتنی نوک پلک اگر میں نہ نکالتا تو کیا کر لیتا تھا. پھر اللہ نے کہا ہاں اب تیرے لیے 2 راستے ہیں. قد افلح من زکاہا, آج موقع ہے, بات یقینی ہے, فیصلہ حتمی ہے. تو کامیاب ہو سکتا ہے, کامران ہو سکتا ہے. تیری والدہ دنیا کی معزز ماں بن سکتی ہے, باپ کو عزت مل سکتی ہے, بھائیوں کو پیار مل سکتا ہے, بہنوں کو جو ہے شفقت اور محبت کا ہاتھ احترام مل سکتا ہے, اہل خانہ کو جو ہے ان کے حقوق مل سکتے ہیں, تجھ کو تیرا مقام مل سکتا ہے, تو اللہ کی نظروں میں ایسا نوجوان بن سکتا ہے.
قیامت کا دن ہوگا، سامنے جہنم ہوگی، جہنم کو 70,000 لگام ہوگی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم ان کو گھسیٹ رہی ہوگی اور اللہ سے کہہ رہی ہوگی حل من مزید، اللہ اپنے باغی اور تاغی اور دشمن میرے سامنے لے کر کے یا ڈال میرے اندر، پیچھے سے فرشتے مار رہے ہوں گے، اوپر اللہ کا عرش ہوگا اور سورج قریب آ چکا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وجود پہ کچھ نہیں ہوگا، اتنے میں آواز آئے گی اس جوان کو بلاؤ، اس جوان کو بلاؤ، بلایا جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی اسے کیا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، یہ تو ہمارے علاقے کا تھا، اسے کیا ہوا ہے؟ جواب آئے گا اسے دل لگی ہو گئی تھی، جواب آئے گا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یہ وہ جوان ہے جسے دل لگی ہوئی تھی تو رب کی بندگی سے ہوئی، اور اگر بوڑھا ہو گیا تھا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، دل لگی ہوئی کوٹھے سے نہیں، ادھر ادھر سے نہیں، ڈیروں سے نہیں، تیرے میرے حکا سسٹم سے نہیں، کس ماحول میں؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل اللہ کے گھر سے لگ گیا تھا، لوگوں کے گھروں سے نہیں، یہ دل لگی، آؤ اسے عرش کا سایہ مل جائے، تو یہ جوانی کامیاب ہوئی کہ نہیں؟ زندگی کامیاب ہوئی کہ نہیں؟ عمر کے بارے میں سوال تو بعد کی بات ہے، آپ کو دھوپ میں جگہ ملی ہو، لمبی لائن ہو، آپ بل جمع کروانے گئے ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، پانی مل نہ رہا ہو، اچانک اندر سے جو ہے وہ اٹھے اور آ کر کے بینک کا جو ہے بڑا مینیجر آپ کو بلا کے عزت سے اسی ماحول میں لے جائے اور بٹھا کے کہہ جی آپ کے کام ہم خود کرتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قد افلح من زکاہا، اللہ کہتے ہیں کہ تیرے وجود کی، تیرے نفس کو ہم نے 2 سم والا موبائل بنایا ہے، 2 سمیں ڈلتی ہیں، ایک میں اچھی خبریں، اچھی کالیں، اچھے میسج آتے ہیں، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور دوسری طرف بری کالیں، برے میسج۔ اب تیری مرضی ہے کہ کون چلاتا ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک طرف آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، آتی ہے کہ نہیں؟ اچھی کال ہے، اچھا میسج ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سہون چل، آواز ادھر بھی ہے، آواز ادھر بھی ہے، اب کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، جو حی علی الصلاۃ کی طرف بڑھا، اور جو دوسری طرف گیا جانے والا جائے گا، قدم نہیں رکیں گے، کاروان بڑھیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے اللہ نے دنیا کی سب سے گبرو قوم کا ذکر کیا ہے، کذبت ثمود بطغواہا، دنیا میں اس جیسی قوم نہیں آئی۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں آئی؟ جائیے جو سائنس، جو جغرافیہ، جو مطالعہ اور سٹڈی سے جن کا تعلق ہے ان کو پوچھیے، جو تاریخ اور ہسٹری کو جانتے ہیں کہ سمود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاد کو تباہ اور برباد کیا تھا، قوم عاد کو ہوائیں چلائیں، لمبے لمبے کڑچھ جوان تھے، اللہ ان کو یوں اڑاتے اور آپس میں ان کے جو ہے سر ٹکراتے، ان کی کمر کی ہڈیاں، ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹتی اور یوں درمیان سے ٹوٹ کے گرتے، جیسے لمبی کھجور کا تنا درمیان سے ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن نے کہا، ان لوگوں نے سوچا، جیسا مشرف پہ ایک دور میں حملہ ہوا تھا تو انہوں نے سارے پیٹرول پمپ جو ہیں ان کے اوپر سیکیورٹی ٹائٹ کر دی، حتیٰ کہ ان کو سڑک سے کئی سو میٹر پیچھے کر دیے کہ یہاں سے نہیں ہو۔ اب یہ اللہ کی باغی قوم اپنی اصلاح نہیں کی، جوانی کے مان تران میں لگے رہے اور کہنے لگے کہ گھر بناؤ تو ایسے بناؤ تاکہ ہوا آ کے اڑا ہی نہیں سکے، ہوا آئے اڑا ہی نہیں سکے، پہلے ہمیں اڑا کے لے گئی، چھتیں اڑا دی، سب کچھ ختم کر دیا، ہمارے آباء و اجداد ٹکرا کے مر گئے، لہٰذا انہوں نے دنیا کی وہ جگہ ڈھونڈی جس جیسی جگہ آج پوری دنیا 7 بر اعظموں میں نہیں، اور پھر وہاں پہ جیومیٹریکلی انجینئرنگ کا کمال شاہکار ایسا کیا کہ انہوں نے ایسے زاویے سے مکانوں کو کورید کے پہاڑوں میں بنایا کہ 360 زاویوں سے اگر ہوا پورے پریشر سے داخل ہو تو ہوا کا پریشر توڑ دیا جائے۔ آج بھی ان کی بستیوں کے اندر جو سمود کی بستیاں ہیں، تبوک سے آگے جا کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہی چیز ہے، یہی فن ہے،
جس کو دنیا دیکھ کے اشش کرتی ہے، لیکن لا یعلم جنود ربک الا ہو، جوانی کے نشے میں مت آ، اللہ کے لشکر بڑے ہیں جو اس سے بھی بڑے بڑے پڑے ہیں، وہ کس طریقے سے کب کس کو ختم کر دیں۔ اللہ نے آواز کا عذاب بھیجا، بناتے ہوئے بھول گئے اینگل زاویے کہ جتنے ہم زاویے بنا رہے ہیں، اگر یہاں سے ہوا تو نکل جائے گی، مگر اگر آواز گھس آئی تو اس کی باز گشت جو ہے وہ 360 گنا بڑھ کر کے کتنی بڑی ساؤنڈ بنائے گی۔ اللہ نے وہ اچانک کیا کہا، کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها۔ اللہ نے کہا یہ پیغمبر ہے، ان کی بات مانو، مخالفت نہیں کرنی، نشانی اونٹنی ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، چرنے دینا ہے۔ انہوں نے کونچے کاٹ کے کہا جو کرنا ہے کر لے، فدم دم، اس آواز کے اندر بھی ایک دم اور خم ہے، ایک گونج ہے۔ اللہ کے قرآن کا یہ اعجاز، فصاحت اور بلاغت ہے۔ فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ اللہ نے آسمان سے ایسی چیخ اتاری کہ جو ان کے گھروں کے ان زاویوں میں گھس کے 360 گنا بڑھ کے ان کے کانوں سے داخل ہوتی، دماغ اور بھیجے کو اور ان کے دل اور کلیجے کو ایسے پگھلا دیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا خون کا جو ہے وہ پانی اور شکل ہو، اور اللہ نے ان کی مقدوں اور پیٹھوں کے راستے سے ان کے کلیجے دل دماغ نکال کے رکھ دیے تھے، اور زمین کے اوپر یوں بڑی کڑچ جوانیاں جو تھی، یوں لگتا تھا کہ یہاں تھوڑی دیر پہلے فسواہا، یوں لگ رہا تھا یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے کوئی جانور ذبح کر کے گیا، اس کا خون پڑا ہے۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کے انجام کی ڈر نہیں، وہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اس لیے نوجوانوں، وہ نوجوان بوڑھا ہے یا بے شک وہ جوان ہے، دونوں شکلوں میں اپنے رب کے باغی مت بنو۔ جو رب کا باغی ہوتا ہے وہ سب کا باغی ہوتا ہے۔ لوگوں سے سدا وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک شعر اسی لیے پڑھا تھا، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل۔ میرا نوجوان مجھے کبھی تنہا ملے نا، اپنی جوانی کے ساتھ ملے، تنہا کب ملے گا؟ رات کو جب سونے لگے اپنے بستر کے اوپر، جب ساری چیزیں موبائل آف کر کے، میسج مکمل کر کے، پیکٹ جواب دے کے، ہر طرف سے تنہا ہو کے، اکیلا ہو کر کے، توجہ کر کے اپنی جوانی پہ نظر ڈال کے، گریبان کا بٹن کھول کے اس میں جھانک کر کے، ماضی پہ نظر ڈال کے اپنے دنیا سے تعلقات اور معاملات کو دیکھے، کیونکہ اگر رب کو بھول گیا تو پھر یہ سب کو بھلا سکتا ہے۔ اسے لوٹنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ کبھی اپنی اس بچپن کی تنہائی کو دیکھ، جب تو بڑا کمزور تھا اور تیرے اندر بڑی کمزوریاں ضرورتیں تھی، اگر وہ تجھے یاد آ گئی تو آج بھی تیری زبان پکارے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور پھر جب تو رب کو بلائے گا، رب کی طرف لوٹے گا، پھر تو سب کے حقوق دے گا، تیری زندگی شادماں ہوگی، تیری جوانی بابرکت ہوگی، تیری دنیا حسن والی ہوگی، تیری قبر بڑی مزے کی ہوگی، جنت کا جو ہے وہ باغیچہ ہوگی، اور تیری آخرت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی، اور تیرے جام کوثر کے جام ہوں گے، تیرا ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا، وہ محلات اور باغات ہوں گے۔ آئیے لوٹیے اپنی جوانی کو لے کر کے، مستانی اور دیوانگی کو چھوڑ کے، ساری عاشقیاں سائڈ پہ لگا کر کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر یہ محبت کل کو کیش کیجئے گا، مزہ آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم سب سوالی بن کے تیرے در میں، تیرے اللہ گھر میں، تیرے در پہ آئے ہیں۔ اللہ ہاتھوں کا کشکول بنایا ہے، اللہ سب مانگت ہیں، مانگنے والے۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمتوں کو دیکھ۔ اللہ جو زبان پہ آئے وہ بھی عطا کر، اللہ جو زبان پہ نہیں لا سکتے، اللہ مانگنے سے محروم ہے، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ ہر بھائی، ہر بزرگ، ہر بچے، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، اللہ جو جو جائز تمنائیں، آرزویں، خواہشیں، اللہ ان کو پوری فرما، اللہ ان کو پوری فرما۔
اللہ جتنے بھی دکھی ہیں ان کے دکھ سکھوں میں بدل دے، اللہ جتنے جو ہیں وہ نفرتوں میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کی نفرتیں محبتوں میں بدل دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ میرے جن طالب علم ساتھیوں کے ذہن کمزور ہیں اللہ ان کے ذہنوں کو جلا بخش، اور اللہ ان کو ایسا بنا کہ ان کو علم کا صحیح دین کا فہم حاصل ہو، اور پھر اللہ ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما کہ وہ اس کو آگے چلا اور بڑھا سکے۔ اللہ زبانوں کے عقدے کھول دے اور ان کو واہ کر دے، اللہ دلوں کو کشادہ اور دماغ کے لیے جو ہے اس کی راہیں اور تختیاں کھول دے۔ اے میرے مالک ہمارے بزرگوں کے سفید بالوں کی لاج تو عرش بری پہ رکھتا ہے، اللہ ہمیں بھی شرم و حیا دے کہ ہم ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ سکیں۔ اللہ یہ جوانی 4 دن کی بہار اس کو برباد نہیں کریں، اللہ خزاؤں میں بدلنے سے پہلے پہلے اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ جن بھی احباب نے آج کی اس مجلس کو سجایا ہے، دامے در میں سخن قول فعل عمل، اللہ شرکت کسی بھی اعتبار سے اللہ ان کی اس شرکت کو قبول فرما، اللہ ان کی محنت اور ان کے خلوص کو قبول فرما۔ اللہ جن احباب نے اس مجلس کو یہاں بیٹھ کے حسن بخشا ہے، سن کے یا سنا کے، اللہ سب کی محنتوں اور کاوشوں کے اندر جو ہے قبولیت کا رنگ پیدا فرما۔ اللہ ہم سوالی بن کے تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، اللہ قبر کی منزلیں آسان مانگتے ہیں، اللہ موت کے وقت تیری رحمت اور زبان پہ کلمہ مانگتے ہیں۔ اے مالک قیامت کے دن ہم کچھ بھی فیس کرنے کے قابل نہیں، اللہ حساب و کتاب کے قابل نہیں، معاف فرما، اور اللہ حساب جو ہے اس کے بغیر بخش۔ اللہ پیاس لگے تو محبوب کے ہاتھوں جام دے دینا، اللہ جہنم سے بچا کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔